بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شریف اللہ محمد پروگرام دا ٹول باکس ٹاک میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کافی عرصے سے پاکستان میں بچوں کی سیکشول ابیوز کے حوالے سے واقعات اتنی تسلسل سے ہو رہے ہیں کہ جو کسی بھی سوسائٹی کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہیں. اور ان واقعات میں جو کمی ہے اس کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا. ہم نے ان واقعات کے مختلف جزیات پہ بات کرنی ہے، اس کے متعلق سٹیپس لینے ہیں، اس کے متعلق شعور اور آگہی اجاگر کرنی ہے تاکہ ان واقعات میں کسی نہ کسی صورت میں کمی آتی رہے. جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم بنیادی طور پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سوسائٹی کے کچھ افراد کے خلاف اپنی تنقید کا ایک آغاز کرتے ہیں. لیکن جو ایک بنیادی فیکٹر ہے اس پورے معاملے میں اس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، یعنی پیرنٹنگ. ماں باپ بنیادی طور پہ ذمہ دار ہوتے ہیں گھر کی دہلیز کے اندر اپنے بچے کی ہر طرح سے جسمانی، جنسی اور جو جذباتی نشوونما ہے اور ان کی حفاظت ہے ان کے ذمہ دار ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں گھر کی دہلیز سے لے کر ان تمام جگہوں میں جہاں پہ یہ بچے جاتے ہیں، چاہے اسکول ہو، چاہے کوچنگ سینٹر ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے دیگر کوئی ایکٹیویٹیز ہوں جہاں وہ اپنے ماں باپ کی مانیٹرنگ کے بغیر موجود ہوتے ہیں، والدین ان تمام جگہوں پہ جانے کے اور ان کی حفاظت یقینی بنانے کے براہ راست ذمہ دار ہیں. لیکن بدقسمتی سے پیرنٹنگ کو ہم نے بس اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے، اور اس کے لیے نہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ایک میاں بیوی ہیں جو نئے شادی کے بندھن میں بندھ گئے ہیں ان کی کسی تربیت کا انتظام ہو، کوئی ایسا ارینجمنٹ ہو، کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ وہ جب بھی ان کے بچے کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو رہا ہو یا ان کے بچے کو ماں باپ کی توجہ کی ضرورت ہو، ماں باپ کی مدد کی ضرورت ہو، تو اس وقت ان کی مدد کر سکیں. پیرنٹنگ ایک ایسا نگلیکٹڈ شعبہ ہے کہ جس کے متعلق نہ ہمیں کوئی کام نظر آتا ہے، اور نہ ہمارے فیملی سسٹم کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ وہ اس نئے جوڑے کی کچھ ٹریننگ کر سکیں. مزید یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہری علاقوں میں جو اربنائزیشن کی وجہ سے جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کی بہت ساری خرابیوں میں کم از کم یہ ایک خوبی ضرور موجود ہے کہ بچے کے ساتھ جب بھی کوئی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو ان کو سینس کیا جانا یا ان کو محسوس کیا جانا نسبتاً آسان ہوتا ہے. تو ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ڈاکٹر ثنا درویش ہیں. پچھلے 15 سالوں سے پروفیشنلی وہ ایکٹیو ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، ماہر نفسیات ہیں، اور ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اپنے اس پیشے سے وابستہ ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے ساتھ کچھ مسائل کے باوجود بھی ہمارے پروگرام کے لیے حامی بھری. السلام علیکم ڈاکٹر ثنا. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آگہی دینا کب سے شروع کریں اور کیسے شروع کریں؟ السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می. ہم نے یہ جو واقعہ سنا یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تو نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے واقعے پاکستان میں بہت رپورٹ ہو رہے ہیں جہاں پہ بچوں کا جنسی استحصال ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر تشدد پڑھائی لکھائی کے دوران گھروں میں ماں باپ کی طرف سے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ اکثر تیز بات کرنا، ان کو ڈرانا دھمکانا یہ چلتا ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچوں نے بڑوں کی عزت کرنی ہے، جبکہ ہم نے پہلا مائنڈ سیٹ جو چینج کرنا ہے، اور وہ میں ہمیشہ یہ بات خود بھی سیکھی جب میں ماں بنی، اور سب کو بھی میں یہ کہتی ہوں کہ پہلے ہم نے اپنے بچوں کی عزت کرنی ہے، پھر وہ ہماری عزت کریں گے. بیکاز آپ جس چیز سے کسی کو بھر رہے ہوتے ہیں وہی آپ کو لوٹاتا ہے. تو بچوں کی عزت پہلے ماں باپ کریں گے. بچوں کو فرما بردار بچے بنانے کے بجائے پہلے ہم اچھے ماں باپ بنیں گے، ہم ایسے ماں باپ بنیں گے جن پہ وہ فخر کریں، تو ہمیں آگے سے ان سے وہی سب کچھ ملے گا. تو پہلے تو ہم نے مائنڈ سیٹ کو یہ شفٹ کرنا ہے. ہمارے گھر میں لڑکیاں آئیں یا بیٹے آئیں یا بیٹیاں آئیں، یہ سمجھنا کہ ان دونوں کو برابر پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. ہم سب سے پہلے اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ ہم ہمیشہ لڑکیوں کو پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ لڑکوں کو کوئی پریشان نہیں کرے گا.
لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں یا کسی اور جینڈر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی بچے کو پیدا کر دے, ان سب کو پروٹیکشن کی, لرننگ کی, اویئرنیس کی اتنی ضرورت ہوتی ہے جتنی کسی اور جینڈر کو ہوتی ہے. جب بچے دنیا میں آتے ہیں تو وہ ایک بیسک حص لے کر آتے ہیں جہاں پر اللہ نے ان کو یہ حص دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ خود کر سکتے ہیں خطرے سے. پہلا ریفلیکس جو آتا ہے بچوں وہ آتا ہے اسٹارٹل رسپانس کہتے ہیں جس کو. آپ دیکھیں گے کہ اگر بچے کو اچانک سے نیو بورن بچے کو ڈراپ کریں گے تو وہ ایک دم سے اپنے چاروں ہاتھ پیر پھیلا دے گا, جس کو کہتے ہیں اسٹارٹل رسپانس, یعنی کہ اس کو خطرے کا اندازہ ہوتا ہے بچے کو. اور ہم نے اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان کے رسپانس کو منیمائز کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ ان کا پروٹیکٹیو میکینزم ہوتا ہے کہ وہ خطرے کو پہچانتے بھی ہیں اور ان کو رسپونڈ بھی کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ان کی جب وہ ایکسپریس کر رہے ہوں کہ وہ ڈر گئے ہیں یا ان کو کسی چیز سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو ان سے بات کر کے ان کو ووکیبلری دینا شروع کریں کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنے اس خطرے کا اظہار کرنا ہے. پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے, ہم نے پہلے بھی ہم آف لائن یہ بات کر رہے تھے کہ ہم بچے کو اس کے باڈی پارٹ سکھاتے ہیں. بالوں کو ہم بال کہتے ہیں, پیشانی کو پیشانی کہتے ہیں, ناک کو ناک کہتے ہیں, لیکن پرائیویٹ باڈی پارٹس کے لیے ہم نک نیمز رکھتے ہیں. ہم ان کے لیے چھچورے نک نیمز رکھتے ہیں, میں تو یہ کہوں گی. ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ آپ کی باڈی کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا باقی کوئی اور آرگن ہے, اور اسی طرح ان کے کام کیا ہیں اور آپ کو کس طرح سے ان کی حفاظت کرنی ہے. یہ سمجھانا کہ 5 سے 6 سال کے بچے کی عمر کی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طرح سے اپنے باڈی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ کا اسٹرینجر کون ہے اور آپ کے ٹرسٹڈ لوگ کون ہیں. ٹرسٹڈ لوگ میں ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی یا کوئی استاد. اچھا, کن کے ساتھ آپ اپنے پرائیویٹ باڈی پارٹس جو ہے ایکسپوز کر سکتے ہیں, یہ سب سکھانا. ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو کون ساتھ ہوگا, اگر ٹیچر کے پاس ہیں تو کتنا ایکسپوجر ہوگا. یہ ساری چیزیں چھوٹی عمر میں بچوں کو سمجھائی جا سکتی ہیں 5 سے 6 سال. ہم شرم و حیا کے نام پر جو کچھ اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس سے یہ ہو رہا ہے کہ بچوں نے ہم سے بات کرنی چھوڑ دی ہے. نہ ان کو ووکیبلری آتی ہے نہ ہمیں آتی ہے, ہم ایک دوسرے سے ہر وقت شرماتے رہتے ہیں. جبکہ ماں باپ سے زیادہ یہ انفارمیشن دینے کے لیے بہتر سوٹیڈ کوئی نہیں ہے. اچھا, ماں باپ کو بھی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے کہ جب میرا بچہ اس عمر میں پہنچے گا, مجھے یہ بات کرنی ہے تو میں پہلے سیکھ لوں کسی سے کہ کیا بات کرنی ہے اور کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے, میں کسی کی مدد لے لوں. اپنی ہم اس ٹریننگ کا اس لیے اہتمام نہیں کرتے کیونکہ ہم نے بہت فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے ماں باپ بننے کو. بچے پیدا ہو جائیں گے, بڑے ہو جائیں گے, چیزیں ہو جائیں گی. یہ سب نہیں آج کل کی دنیا میں چل سکتا. پہلے ہم بہت کلوز سسٹمز میں رہتے تھے اور پروٹیکشن کے لیے پورا کا پورا گھر ہوتا تھا. اب ماں باپ ہی ہیں صرف, تو ان کو یہ ذمہ لینا ہوگا کہ 5 سے 6 سال کی عمر تک وہ جو ڈسکشن ہے وہ شروع ہو جائے, اور اس سے پہلے بھی بچے کو رسپیکٹ, سیلف رسپیکٹ سکھانا, باؤنڈری سیٹ کرنا کہ کس کو میں نے الاؤ کرنا ہے, کس کو نہیں الاؤ کرنا, یہ بہت ضروری ہے. اکثر سمجھتے ہیں لوگ کہ اس سے ہمارا بچہ پیرانوئڈ ہو جائے گا, وہمی ہو جائے گا, ڈرپوک ہو جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کا بچہ اس سے اس کے سیلف اسٹیم بڑھتا ہے, اس کو اپنی باڈی کی عزت کرنی آتی ہے, اپنے آپ کی عزت کرنی آتی ہے, اس کو اسرٹیونیس آتی ہے, اس کو ایکسپریشن آتا ہے, اس کو یہ بھی آتا ہے کہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو میں کس طرح چیخ چلا کے شور مچا کے لوگوں کو بتاؤں کہ مجھے نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اگر میں بہت ٹائم نہیں لے رہی تو میں اس میں ایڈیشن کروں گی اس بات کی کہ کیونکہ ہمارے جو ابیوزرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے جاننے والے لوگ ہوتے ہیں. زیادہ تر ہمارے گھروں میں رہتے ہیں یہ, یا ہمارے ٹیچرز ہوں گے یا ڈاکٹرز ہوں گے جو جن کے آس پاس کوئی بچہ آتا جاتا رہتا ہے, اور ان کا پہلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو تحفہ دے کے بہلا پھسلا کے اس کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ سیکرٹ رکھے گا, وہ خاموش رہے گا, اس کو شیم کرتے ہیں. اگر آپ نے پہلے سے بچے کو ایسا بتایا ہوا ہوگا کہ ابیوزر کی نشانیاں ہوتی ہیں, بیڈ پرسن ایسا ہوتا ہے, بیڈ ٹچ ایسا ہوتا ہے, اور سیکرٹ کوئی نہیں ہوتا فیملی کے بیچ میں, تو اس کے اندر یہ طاقت ہوگی کہ وہ آپ سے آگے بات کر سکے. اگر آپ نے بچے کو شروع سے یہ احساس دلایا ہوگا کہ ہمارے لیے تمہاری کی ہوئی بات ضروری ہے,
تمہارے کیا ہوا ایکسپریشن ضروری ہے, ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں, تو وہ یہ بات بھی آپ سے کانفیڈنٹلی آگے کرے گا. لیکن اگر آپ کے گھر کا رجحان یہ ہے کہ آپ اس کی ہر بات پہ اس کو سنپ کرتے ہیں, اس کو شیم کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ارے چھوٹے ہو چپ ہو جاؤ, تم کیوں بول رہے ہو, تو وہ آ کے آپ سے کوئی بھی مسئلہ شیئر کرنا بند کر دے گا, کیونکہ وہ سیکھ رہا ہے یہ کہ مجھے نہیں بولنا, اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ایک جنرل مائنڈ سیٹ کا چینج سب سے پہلے ضروری ہے. جیسے کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ پہلی چینج کہاں آئے گی, میں اس کو دوبارہ سمرائز کروں گی جہاں سے میں نے شروع کیا تھا. بچوں سے عزت کرواتے نہیں ہیں, بچوں کی عزت کرتے ہیں. بچوں کو فرما بردار بناتے نہیں ہیں, خود اچھے ماں باپ بنتے ہیں اس قابل کہ آپ کی فرما برداری کی جائے. سو دیٹ از دا کی میسج دیٹ آئی وڈ گیو. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب بھی کسی بچے کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو رہا ہوتا ہے اس دوران بچے میں جسمانی اور نفسیاتی طور پہ بہت تبدیلی واقع ہوتی ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ماں باپ اس تبدیلی کو کیسے محسوس کریں؟ اگر بچہ ابیوز ہوتا ہے, سب سے پہلے تو ہم ماؤں کو اتنا فارغ رکھیں کہ وہ یہ سب نوٹس کر سکیں. ہماری مائیں بڑی مصروف ہوتی ہیں گھروں میں سسرال والوں کو. ہم سائیکولوجیکل اسپیکٹس کی بات کر رہے تھے, امپیکٹس کی بات کر رہے تھے. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ بچے میں جنرلی خاموش رہنا شروع کر دینا. آپ کو لگے گا کہ وہ گلٹ کا شکار ہے, شرمندگی کا شکار ہے. اکثر بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں, غصہ زیادہ کرنے لگتے ہیں. کچھ بچوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی ٹینڈنسی آ جاتی ہے, کیونکہ ہمیشہ ابیوز والا کا شکار جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ رہا ہوتا ہے اس کا, اور کیونکہ اس کو آؤٹ لیٹ نہیں مل رہا ہوتا تو باٹل اپ ہو رہی ہوتی ہے ساری ایموشنز. تو آپ دیکھیں گے کچھ بچے جو ہیں وہ اگریسو زیادہ ہوں گے, اور کچھ بالکل پیسو ہو جائیں گے, خاموش ہو جائیں گے, ان کے اندر گلٹ آنا شروع ہو جائے گا. وہ کہیں گے کہ میرے پیٹ میں درد ہے, میرے سر میں درد ہے, یا یہاں وہاں کی بات کریں گے. تو اگر آپ کو اپنے بچے میں کوئی گراس تبدیلی نظر آ رہی ہے مزاج, تو ضرور سے بیٹھ کے بات کریں. ویسے بھی اسکول کے ٹائم کا فالو اپ, اگر آپ قرآن پڑھنے بھیجتے ہیں بچوں کو یا ٹیوشنز بھیجتے ہیں, اس کا فالو اپ بہت ضروری ہے. وہ کانورسیشن بہت ضروری ہے کہ آج کے دن کیا کیا. میں یہ بات بھی بار بار کہوں گی کہ ہمارے یہاں یہ جو رواج ہے کہ اسکول کے علاوہ بھی بچوں کو ٹیوشنز بھیجا جاتا ہے, اکیڈمی قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ باقی دونوں معاملات اگر اسکول کسی آرگنائز سسٹم میں نہیں جا رہے تو اپنی نگرانی میں کریں, کسی اور کے گھر میں نہ بھیجیں, اپنے گھر میں بلا لیں, یا کمیونٹی میں کوئی ایسا اسپیس ہو جہاں پہ بہت سارے بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں. گھروں میں بھیجنا یا اکیلے میں تنہائی میں بھیجنے کا تو بہت اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ کس گھر میں کون بندہ اس ابیوزر ہو سکتا ہے بچے کے لیے. ہمارے لیے پڑھائیاں بہت ضروری ہو گئی ہیں, مارکس, ڈگریز, تو ہم بہت زیادہ بچوں کو بھیج رہے ہیں گھر سے باہر. گھر کے اندر کی تربیت کو ہم بہت نگلیکٹ کر رہے ہیں. اسکول ٹائم کے بعد اگر تو بہت ضروری نہیں ہے, اوائڈ ٹیوشنس. اگر قرآن کی تعلیم اسکولوں کو انکریج کریں کہ وہ اسکولوں کے اندر دیا کریں, تاکہ ایک ہی جگہ جا کے بچہ سارے بجائے کہ اس کے ملٹیپل ایکسپوجرز ہو رہے ہوں. تو ہمیں اسکول سسٹمز کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ ایک چھت کے نیچے ان کی زیادہ تر تربیت کا بندوبست کریں. آپ جانتے ہو 100% اس انسان کو اسے کانٹیکٹ میں ہوں, صرف بھیج دینا پڑھنے کے لیے کافی نہیں ہوتا. کیا آپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کرتے ہیں, کیا آپ اس کے ٹیوٹر سے ہر وقت ملتے ہیں, کیا آپ اس کے قاری صاحب سے فالو اپ لیتے ہیں. یہ ایز اے پیرنٹ ہمیں انشور کرنا ہے کہ ہم یہ کرتے رہیں. جہاں تک سائیکولوجیکل امپیکٹس کی بات, میں دوبارہ وہاں آؤں گی کہ ماؤں کو پلیز اپنے, ہم یہ بات آئی کان ایمفیسائز مور کہ ہم اپنی ماؤں کو جب شادی کر کے یہ آ جاتی ہیں اس کے بعد ان کی تربیت کا بندوبست نہیں کرتے. بہت ساری مائیں اتنی معصوم ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ کہاں نوٹس کریں گی یہ چینجز, وہ کہاں نوٹس کریں گی تبدیلیاں. تو ان کی تربیت کا بھی بندوبست کریں. آدمیوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے کلچر میں وہ زیادہ گھر سے باہر جاتے ہیں تو اپنی بیگمات کو اپڈیٹ رکھیں کہ کس طرح کی چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اور ان کو باقی جو گھروں کے کھانے پکانے اور صفائیاں اور اس کے بجائے تھوڑا ایز اپ کریں کہ وہ بچوں کی تربیت پہ زیادہ ٹائم دے سکیں, اور وہ فوکس کر سکیں کہ کوئی اگر تبدیلی آ رہی ہے, اسٹریس ہو رہا ہے, تو وہ اس کو پک کر سکیں مدرس.
میں آپ کی اس بات کے ساتھ کہ ماؤں کو تھوڑا سا فریڈم ملنا چاہیے. وہ اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ صبح سے رات ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو اپنے بچوں کا جو ایک مانیٹرنگ کا ایک پورا ایک ذمہ داری ہے وہ اس کو ادا کرنے میں قطعی ناکام ہے. میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ شیئر کروں گا کہ میری گھر والی کی یہ ذمہ داری تھی اپنی بیٹی کے متعلق, باقی بچوں کے متعلق, کہ جب تک وہ خود نہانے کے قابل نہیں ہوئے تو صبح مارننگ میں اور اس کے بعد مدرسے جانے سے پہلے وہ میری بیٹی کو روز کے حساب سے نہلاتی رہی ہے. اور اسی کی بنیاد پہ ایک اس کے اسکول میں ہونے والا واقعہ جو اس کے KG1 کلاس میں تھا, جس میں اس کو فزیکلی ہارم کیا گیا تھا, اور وہ میری نالج میں نہ آتا, اس میں اپنا رد عمل نہ دے پاتا اس کو, میں اسکول کو, کیونکہ اسکول میں میجورٹی میرے علاقے کے جو لیبر کمیونٹی ہے ان کے بچے پڑھتے ہیں, اکا دکا لوگ ایسے تھے کہ جو اس حوالے سے ایکٹیو تھے کہ ان کے بچے کے ساتھ روز کے حساب سے جو رویہ بنتا جاتا ہے وہ اس حوالے سے اپنا رد عمل ڈیلی کی بنیاد پہ دے سکیں. میں یہاں پہ ایک تیسری اہم چیز ہے, میں نے پاکستان سے باہر کئی اداروں میں پڑھایا ہے اور میں نے پاکستان سے باہر مڈل ایسٹ میں ایسا کوئی اسکول نہیں دیکھا کہ جہاں پہ پیرنٹ کاؤنسل نہ ہو. دوسری طرف میں پاکستان کی اگر بات کروں تو پاکستان میں نے میجورٹی جو اسکولز ہیں اور جو کالجز ہیں وہاں پہ پیرنٹنگ کاؤنسل کی کوئی بنیاد ہی نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اس کے بچے کو اپنے پاس پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں تو شاید سال میں 2 مرتبہ ہی ایسا موقع ہوتا ہے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے دوران کہ آپ اس اسکول کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہتے ہیں اور آپ کو اپنے بچے کی پروگرس ہو, چاہے اس کا بیہیویئر ہو, چاہے دیگر چیزیں اس کے متعلق سال میں صرف 2 مرتبہ ہی ملتی ہے. تو میں یہ بات ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی اسکولوں کو, چاہے وہ بیٹھک بیسڈ ہو, چاہے وہ کسی چند کمروں پہ بنے ہوئے اسکول ہوں, اس کو یہ میک شور کرنا چاہیے, پیرنٹس کو بھی یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ پیرنٹنگ کاؤنسل ضرور ہونی چاہیے جو اسکول کے ساتھ تمام پیرنٹس اور تمام بچوں کے جو معاملات ہیں اس کے متعلق وہ ان کو آگہی روز کے حساب سے, یا روز کے حساب سے نہ ہو تو ہفتے کے حساب سے ملتی رہے تاکہ وہ اپنے بچوں کے معاملات سے آگاہ رہیں. ڈاکٹر سارا, یہ معاملہ ایسا اتنا کمپلیکس ہے اور اس میں اتنے سارے فیکٹرز ہیں کہ جس پہ ہم جتنا بات کریں گے کم ہے. میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ عموماً یہ ہم ابھی تک جتنے کیسز ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام جو ابیوزر ہیں وہ ون وے اور دی ادر یا رشتے داروں میں ہیں یا جان پہچان والوں میں ہیں, اور بڑے ریئرلی ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی شخص جو ابیوز کا مرتکب ہوا ہے وہ کوئی ایسا شخص ہو جس کو پوری فیملی نہیں جانتی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے ہماری ماؤں کو, ہمارے جو ایک پیرنٹنگ ایک شعبہ ہے اس کو آپ بتائیں کہ ہم کیسے ایک بیلنس رکھ سکتے ہیں کہ نہ معاملات خراب ہوں اور نہ معاملات ایسے ہوں کہ ہماری کم علمی میں ہمارے بچے کو بھی نقصان پہنچا سکیں. آپ نے بیلنس کی بات کی کہ کس طرح سے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ڈیلنگ میں بیلنس کر سکیں تاکہ بچوں کو, کہ جیسے کوئی ہم سے ناراض بھی نہ ہو اور اس معاملے میں ہمارے بچے کو ڈیمیج بھی نہ ہو. ایک اچھا, میں ایک تھوڑا سا آگے بات کرنے سے پہلے کیویٹ دوں گی. ہمیں ناراضگیوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے جہاں تک بچوں کی پروٹیکشن کی بات آتی ہے. ایک تو نمبر 1 یہ ہو گیا, کسی کا ناراض ہو جانا نقصان نہیں ہے جتنا ہمارے بچے کے ساتھ اگر ایسا ابیوز ہو گیا تو پوری زندگی اس کا ٹرسٹ کے ایشوز, اس کے معاملات کا خراب ہونا, ریلیشن شپ مینجمنٹ بہت مسئلہ بن جاتا ہے. کامیابی ایک ایشو بن جاتی ہے کیونکہ جب ٹرسٹ نہیں ہوگا تو سارے معاملات جو ہے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں. تو ہم نے پہلے تو لوگ کیا کہیں گے کی فکر کو بہت پیچھے رکھنا ہی نہیں ہے اپنی زندگی میں. دوسرا, آپ کے اگر آپ ایسے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں جہاں پر بہت سارے رشتے داروں کا کھلا آنا جانا ہے تو باؤنڈری سیٹ کرنا اپنی فیملی کے لیے ضروری ہے. یہ میری فیملی کا پرائیویٹ ایریا ہے, یہ میرے بچوں کے اصول ہیں, آپ ان کے مطلب کامن ایریا میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم گیدرنگ کریں گے, ہر کوئی ایک دوسرے کے کمرے میں گھستا ہے, ایسا نہیں ہوتا. You can have a common place جہاں پر گیدرنگ ہوتی ہے اور جہاں بچے بڑے سب موجود ہوتے ہیں. بچوں کو بھی یہ سکھانا کہ آپ کا ہماری فیملی کا مطلب ہے امی ابو اور ہم, اور باقی لوگ ایکسٹینڈیڈ فیملی ہیں, which means کہ ان کو oblige کرنا, ان کی عزت کرنا تو ضروری, ان کو oblige کرنا ضروری نہیں ہے.
یعنی کہ اگر کوئی آپ کو پیار کر رہا ہے اور آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے یہاں ہاتھ نہ لگائیں، مجھے نہیں اچھا لگتا. آہستہ آہستہ ہمارے پورے سسٹم کو اس بات کی عادت ڈال لینی چاہیے کہ بچہ نہ کہے گا اور بچے کی نہ کی عزت کی جانی چاہیے. بچے پہ اس بات کا برڈن نہ ڈالیں کہ اگر وہ نہ کہہ رہا ہے تو اس کو بے ادب اور لیبل کرنا شروع کر دیں. لیکن یہ گھر کے بڑوں کو بیٹھ کے باؤنڈری سیٹ کریں گی کہ ہمارا کامن میٹنگ ایریا کیا ہوگا، ہماری باؤنڈریز فزیکل اسپیس کی باؤنڈریز کیا ہوں گی. فار ایگزامپل ایک بچے کی پرسنل باؤنڈری کیا ہوگی. کچھ لوگوں کو بہت عادت ہوتی ہے گال کھینچ رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں. کس ایج تک آپ یہ الاؤ کریں گے؟ کون سی تمیز ہوتی ہے کہ ہم مطلب اگر بچے سے پوچھ لیں کہ کیا میں آپ کا ہاتھ ملا سکتا ہوں، کیا میں آپ کو پیار کر سکتا ہوں، بچوں کو اس سے عادت ڈلتی ہے کہ جائے گا، کوئی ایسے ہی آ کے ہم پہ نہیں چڑھ جائے گا اس لیے کہ وہ بڑا ہے ہم سے. تو بچوں سے اجازت کا جو ایک پورا سیٹ کریں گے معاملہ، تو اس سے آپ کے بچے ہی کانفیڈنٹ ہوں گے. آئی ایم شیور کہ آپ اگر ابو ہیں تو آپ چچا بھی ہوں گے اور آپ ماموں بھی ہوں گے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے سارے بچے کانفیڈنٹ ہوں، اسرٹیو ہوں. ہم میں کوئی نہیں چاہے گا کہ کوئی ایک بچہ جو ہے وہ پیچھے رہ جائے دوسرے سے. تو بڑوں کو پہلا سٹیپ لینا پڑے گا، بچوں کو سکھانا پڑے گا کہ آپ کی نا کی اہمیت ہے. If you will say no, we will respect it. جیسے کہ میں نے کہا we respect first and then we expect respect. تو یہ ہو گیا. دوسرا، میں نے ایک ریسرچ پیپر پڑھا تھا کہ جب بھی ابیوز رپورٹ ہوتا ہے یا جو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی ہم بات کر رہے ہیں، جو بیڈ ٹچ رپورٹ ہوتا ہے وہ زیادہ تر صحیح رپورٹس ہوتی ہیں. صرف 10% چانس ایسا ہوتا ہے کہ غلط فیلنگ ہوئی مجھے. جیسے میں نے کہا کہ اگر میرے چچا نے میرے ساتھ مجھے ہاتھ لگایا اور مجھے اچھا نہیں لگا تو صرف 10% چانس ایسا ہے کہ میں غلط سمجھی. اور بہتر یہ ہے کہ میں غلط سمجھی اور میں نے کہہ دیا بجائے کہ میں چپ رہ جاؤں. تو یہ بات ہمیں آہستہ آہستہ بیٹھ کے بڑوں کو سمجھانی پڑے گی کہ ہمارے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، عزت پہ نہ لے کے جائیں. یہ آہستہ آہستہ سوسائٹی میں اس چینج کی ضرورت ہے. ہم اب اس ماحول میں نہیں رہتے جہاں ہمارے ماں باپ رہتے تھے. ہم شہر میں نہیں رہتے، یہاں پر لوگ الگ الگ طریقے سے بڑے ہوئے ہیں، ایک کلوز انوائرمنٹ میں نہیں بڑے ہوئے. الگ الگ قسم کے انفلوئنسز ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے اور ادر ایکسپوجرز کی وجہ سے. تو ٹائمز ہیو چینج، تو ہماری ڈیلنگز بھی چینج ہو جانی چاہیے. دیر از اونلی 10% چانس کہ اگر مجھے کوئی وائب بری لگی ہے تو میں غلط سمجھی ہوں گی، اور اس کو بھی مجھے رپورٹ کر دینا بہتر ہے بجائے کہ میں چپ رہوں. یہ ہم نے یاد رکھنا. میرے کولیگ رہے ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی، تو ان کا ایک اہم نقطہ اس حوالے سے میں شامل کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کے گھر میں کوئی ایسا آپ کا رشتے دار یا کوئی عزیز یا کوئی جاننے والا داخل ہوتا ہے اور آپ کا بچہ آپ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے یا اوائڈ کرنے کی کوشش کرے، تو میرے خیال ہے اس کو نوٹس لے لینا چاہیے، اس کے اوپر بہت زیادہ حساسیت دکھا دینی چاہیے اور اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. میرا اگلا سوال وہ یہ ہے کہ بچہ نہ صرف بیرونی دنیا سے ایکسپوز ہے فزیکلی بھی، بلکہ انٹرنیٹ کنیکشن کے ذریعے وہ آج کل تو آن لائن لرننگ کی وجہ سے میرا اتنا کنزرویٹو گھر ہے کہ میرے صحن میں باہر کمپیوٹر رکھا رہتا ہے اور انٹرنیٹ سے ڈسکنیکٹڈ رہتا ہے. اس کے باوجود اب میری مجبوری ہے کہ میں اس معاملے میں تقریباً 2-3 گھنٹے اپنی بیٹی کو، چھوٹی بیٹی ہے میری گریڈ 3 میں، پھر ایک گریڈ 1 میں ہے، پھر گریڈ 6 اور 7 میں، تو ان کو مجھے موبائل فون الاؤ کرنا پڑتا ہے. تو یہ بتائیے کہ اس معاملے میں ہم مانیٹرنگ اور بچوں کی مانیٹرنگ کیسے نظر رکھیں تاکہ وہ جو امپیکٹ ہے، یہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر میرا بچہ آن لائن لرننگ کی وجہ سے موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ کنیکٹڈ موبائل یا ڈیجیٹل گیجٹ اس کے ہاتھ میں ہے، تو بہت ساری دیگر چیزیں بھی، ایون زوم کے بارے میں پچھلے دنوں ایک خبر بڑی اہم سامنے آئی تھی کہ چونکہ یہ ایک فری سافٹ ویئر ہے، اسی وجہ سے جو ایڈز ہیں اس کے اندر اپیئر ہوتے رہتے ہیں. اس بات میں کوئی کا میکینزم موجود نہیں ہے کہ وہ ایج گروپ کے لحاظ سے مناسب ہو یا غیر مناسب ہو. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں کمنٹ کریں، پھر ہم آگے ایک پی ٹی ایس ڈی کے متعلق میں آپ سے اپنی رائے جانوں گا کہ ہم اپنے بچے کو ڈیجیٹل میڈیا کے متعلق کیسے ابیوز سے یا اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے اسے بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. جب شروع سے ہم اوپن کمیونیکیشن کریں گے نا تو جو کیوریوسٹی ہوتی ہے نا، ایک نیچرل کیوریوسٹی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ
ایک ریسرچ فیکٹ ہے کہ اگر شروع سے آپ نے باڈی پروٹیکشن کی، نیچرل پروسیسز کی، جب پیوبرٹی بچوں پہ آ رہی ہے تو سارے جذبات کی بات کی ہوئی ہوتی ہے، تو ان بچوں میں نیچرل جو کیوریوسٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. ان کو بلکہ برا لگنے لگتا ہے یہ سب جو نارمل سے ہٹ کے ہوتا ہے. ہمارے یہاں پیوبرٹی کے ٹائم پہ کتنے ماں باپ بیٹھ کے بچوں سے یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ جذبات پیدا ہوں گے، ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، سامنے والے جینڈر کی کیسے رسپیکٹ کرنی ہے، یا اگر تمہیں آواز بدل رہی ہے تو کیا کرنا ہے، خوبصورت لگنے کا شوق ہو رہا ہے تو کیا کرنا ہے. ہم اکثر یہ باتیں نہیں کرتے. کر لیں گے تو کیوریوسٹی ختم ہو جائے گی. ڈیجیٹل میڈیمز ضرور دیں بچوں کو، آن لائن لرننگ کے لیے ضروری ہے. پیرنٹل گائیڈنس والے سافٹ ویئر ہر جگہ لگتے ہیں. بچوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فون صرف ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا. ان کے یو کین ہیو کنٹرول اوور واٹ دے ڈو آن لائن. صرف فون نہ پکڑا دیں. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ماؤں کا پڑھا لکھا ہونا، اور میں نہیں کہہ رہی ڈگری والا پڑھا لکھا ہونا، لیکن ووکیبلری ہونا سوشل میڈیا کی، کس طرح سے سافٹ ویئر استعمال ہوتے ہیں، بچوں کو دینے سے پہلے ماؤں کو سکھائیں، والد کو سکھائیں، تاکہ ان کو پتا ہو کہ اس کا پیرنٹل واچ کیسے لگانا ہے. میرے بچے 8 سال کے ہیں، ان کے پاس یہ چیزیں ہیں، لیکن میرے پاس پاپ اپس ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور کیا نہیں ہو رہی. مطلب اپنی طرف سے تو ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ڈیوائس کو مینج کریں. پھر ڈسپلن ضرور کریں کہ کتنے سے کتنے بجے تک آپ نے اس ڈیوائس کو یوز کرنا ہے. آن لائن لرننگ کے نام پہ پورا دن ہونا ضروری نہیں ہوتا ڈیوائس کا. یو کین کیپ اے واچ کہ کلاسز کے ٹائم پہ آپ کے پاس ہوگا، پھر آپ نہ ہوگا. میں اس کے علاوہ یہ جو فری سافٹ ویئر ان کو فوراً رپورٹ کرنا بھی ضروری ہے جب یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا کانٹینٹ ریلیز نہ کریں جو بچوں کے لیے خطرناک ہے. اگر اسکول آپ سے زوم یوز کروا رہا ہے تو ان کو بھی رپورٹ کریں کہ دے شوڈ یوز بیٹر سافٹ ویئر بجائے کہ فری سافٹ ویئر یوز کریں. میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم فری سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، ہم پڑھانے سے زیادہ نقصان زیادہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پریویسی کا بہت بڑا ایشو ہے ان کے ساتھ. تو یو کین پش دا اسکول کہ ہم تھوڑی سی فیس زیادہ دے سکتے، ویل ہیو مور پروٹیکٹیو سافٹ ویئرس، جیسے کہ ٹیمز ہے، دیٹ از مور پروٹیکشن. تو اس طرف تھوڑا سا ڈیجیٹلی ایجوکیٹڈ ہونا خود بھی ضروری ہے، اور معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ضروری ہے. ڈونٹ لیو اٹ ٹو دا اسکول اینڈ ڈونٹ لیو اٹ ٹو someone else to decide. You have to take control. میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے جو اسکول ہیں ان کو بھی اپنا میسج پہنچانا چاہتا ہوں. میرے بہت سارے دوستوں کے کئی اسکول ہیں، اور انیشلی یہ موقع ایسا ہے کہ چونکہ اسکول کا اپنا ریونیو خطرے میں پڑا ہوا ہے اور وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. یہاں جو جس ادارے میں کام کرتا ہوں، انہوں نے باقاعدہ ایک بہت ایکسپینسو آن لائن جو ایک پلیٹ فارم ہے وہ اپنا ڈیولپ کروایا ود ان 3 months، اور اس کے بعد ہی وہ اس چیز سے آزاد ہوئے ہیں کہ وہ نہ ان کے پاس ایڈز ہوں، پرائیویسی کی بھی ایک پراپر ریگولیشن کے اندر وہ مینٹین کی گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سارے ایسے گوگل کے جو پلیٹ فارم ہے، گوگل میٹ ہے، اسی طریقے سے گوگل کلاس روم ہے، اس کے اوپر بہت اچھا کنٹرول ہو سکتا ہے. گوگل کی اپنی ایک سائیکی ہے جو ایج گروپ کو مینٹین کرنے کے حوالے سے. تو یہ موضوع ایسا ہے جس میں ہم کانسٹنٹلی بات کریں گے. میرا اگلا امپورٹنٹ سوال ہے، خدا نخواستہ اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی ابیوز ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے، تو اس کی ایموشنل تباہی ایک بہت ایکسٹرا آرڈنری پیس سے شروع ہو جائے. میں یہ چاہتا ہوں، باقاعدہ یہ پورا سبجیکٹ ہے PTSD یعنی پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، کہ اس کو ہم کیسے، مطلب سائیکالوجسٹ اس کو باقاعدہ ایک طریقہ کار سے وہ کر سکتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں ایک چھوٹا سا گائیڈ لائن دیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی بچے کے ساتھ کوئی ابیوز یا کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اس کا جو ڈیمیج ہے اس کی پرسنالٹی پہ، اس کو کم کیسے کیا جائے اور اس کی ABC کیا ہے. جی میں میڈیکل کیئر سے شروع کروں گی. کچھ بچے اتنے انجرڈ ہوتے ہیں کہ پہلی پرائیورٹی ہوتا ہے کہ ان کو ہم میڈیکلی اسٹیبلائز کریں، یعنی کہ ان کی ٹریٹمنٹ. اگر ان کو کوئی باڈی انجریز ہوئی ہیں، کوئی چوٹ پہنچی ہے، کوئی نقصان جسم کو ہوا ہے، تو پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو میڈیکلی ٹریٹ کریں. سیکنڈ اسٹیپ پہ میں کہوں گی کہ ایکسپرٹ اوپینین ضروری ہے، خود سے ٹریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں.
یہ ایک بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے. بچے نے اپنے آپ کو بالکل بند کر لیا ہوتا ہے, تو اس پینڈورا باکس کو اسی وقت کھولنا چاہیے, اسی کو جو اس کو مینج کر سکتا ہے, کیونکہ جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو بچہ سائیکوسس میں جا سکتا ہے, یعنی بالکل پاگل پن کا شکار ہو سکتا ہے, بہت زیادہ اینزائٹی کا شکار ہو سکتا ہے, خودکشی کی اٹیمپٹ کر سکتا ہے. تو یہ بہت ان معاملات کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ بند ہو گیا بچہ, اس کو ہلکا ہلکا کھولنے کے لیے, اور وہ بھی وہ جو اس کو آخر تک ٹریٹ کر سکے. میں سائیکائٹرسٹ کے رول کو اس میں ڈاکٹر صاحب میں ایک منٹ, کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا, میرے آڈینس کو یاد ہوگا کہ مانسیرا میں مدرسے کے اندر ہونے والا ایک واقعہ تھا جس میں بچہ فزیکلی اتنا ڈیمیج ہو گیا تھا کہ اس کو ایوب میڈیکل کمپلیکس میں لے جایا گیا تھا اور اس کی کافی عرصہ ٹریٹمنٹ جاری رہی. تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ جسمانی ٹریٹمنٹ اور جو نفسیاتی ٹریٹمنٹ ہے دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب پلیز. جی, ہم سائیکائٹری کی بات پہلے کریں گے. بعض دفعہ دوائیوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے, ہم فوراً سائیکالوجی پہ جمپ کر دیتے ہیں, جبکہ بچے کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے. PTSD خاص طور پہ دوائیوں سے کنٹرول ہوتا ہے, اور اگر اس کو سائیکوسس ہو رہا ہے یا فلیش بیکس ہو رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی ہے, تو یہ ساری چیزیں دوائیوں سے پہلے حل کی جاتی ہیں. سائیکائٹرسٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کب ان کو تھراپی میں ڈالا جائے, سائیکالوجسٹ کے حوالے کیا جائے, اور وہ اسی وقت ڈیسائیڈ کرتا ہے جب امیڈیٹ پرابلمس ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں, یعنی کہ میڈیکلی آپ ٹریٹ کر چکے ہیں اور دوائیاں دے کے آپ اس کے دماغ کے کیمیکلز کو بیلنس کر چکے ہیں. جب سائیکالوجسٹ کے ہاتھ میں معاملات جاتے ہیں تو ان کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ بچے کے اندر سے اس بات کا گلٹ اور شیم نکالنا کہ میں نے اگر یہ کیا تو میں خراب ہوں. گلٹ اور شیم میں فرق, گلٹ یہ ہوتا ہے کہ میں برا ہوں, میں نے مجھ سے بری حرکت ہوئی. شیم یہ ہوتا ہے کہ میں برا ہوں. شیم انسان کے لیے ڈیمیجنگ ہوتا ہے, اور ابیوز لوگوں کے اندر شیم ہوتا ہے کہ میں برا ہوں, میں یہ ڈیزرو کرتا تھا, میرے ساتھ یہ ہونا ہی چاہیے تھا. تو اس کو ٹریٹ کرنا ہماری پرائرٹی ہوتی ہے کہ نہیں, اس کو سمجھائیں کہ یہ سوسائٹی کی خرابی ہو سکتی ہے, یہ اس بندے کی النس ہو سکتی ہے جس نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے, یہ ہمارے پیرنٹل کنٹرولز کا بہتر ہونا نہ ہونا ہو سکتا ہے, گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی سے تھی, لیکن یہ آپ کی رسپانسبلٹی کہیں سے نہیں ہے, اس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے. اس کے بعد اس کا ٹرسٹ بلڈ کرنا آہستہ آہستہ لوگوں پہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کو, اور ایک دم سے ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ لوگوں پہ بھروسہ شروع کر دیں گے بہت زیادہ مشکل ہے. ان کا امیڈیٹ فیملی ممبرس پہ ٹرسٹ بلڈ کرنا کہ وہ دوبارہ سے ان سے بات کرنا شروع کر سکیں, اور اگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو ان سے ضد نہیں کی جاتی, ان کو خود پوچھا جاتا ہے کہ وہ کس پہ بھروسہ کرتے ہیں اور کس طرح سے اس ریلیشن شپ کو پھر ہم نرچر کر کے اس بچے کے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کریں. اور سب سے بڑی بات جو اس بچے کے لیے ضروری ہے جس کو ابیوز کیا گیا ہے, یہ ہے کہ گھر والے بھی آپس میں اس موضوع کو بار بار ڈسکس کر کے ایک دوسرے کو بلیم کرنا, اکثر ماں باپ کو کرتی ہے, باپ ماؤں کو کرتے ہیں, بیماری پورے گھر کے اندر آ جاتی ہے. وہ سپورٹ سسٹم کو پازیٹیو ہونا ضروری ہے کہ وہ اس بچے کے سامنے بلیم گیمز نہ کریں, ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں نہ کریں, بلکہ بیٹھ کے سوچیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی مل کر, اور ہم مل کر اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں, اینڈ ہاؤ ڈو وی میک اٹ پاسبل کہ دوبارہ نہ ہو, بجائے کہ ہم بیٹھ کے عدالت لگا کے بیٹھ جائیں کہ تم نے یہ کیا تھا اور تمہاری تربیت میں کمی تھی اور یہ وہ, بیکاز بچہ مزید گل کا شکار ہوگا کہ پہلے تو میرے ساتھ یہ ہوا اور اب میری وجہ سے میرے گھر والے آپس میں لڑ بھی رہے ہیں اور مسئلے کا شکار بھی ہو رہے ہیں. میں فائنلی یہ بات کہوں گی کہ سب سے زیادہ ضروری, اور میرے خیال میں یو ہیو اے لائر ان یور پروگرام کمنگ, سزائیں دینا ابیوزر, پنشمنٹ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے فار دا سوسائٹی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیپل کین ڈو وٹ ایور دے وانٹ, جو ان کا دل چاہ رہا ہے, اور وہ ان کو سزا نہیں مل رہی, تو ٹرسٹ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے آپ کا اپنے سسٹم پہ, اپنے ملک پہ, اپنے بڑوں پہ. تو اس بچے کو یہ دکھنا ضروری ہے کہ میں اتنا سستا نہیں تھا کہ میرے ساتھ جس نے جو بھی کیا اور اس نکل گیا اس کو کر کے. میں آپ نے ایک بہت اہم فیکٹر کی طرف اشارہ کیا. عموماً ہمارا جو ایک گھر کے اندر رویہ ہے, جو بھی کوئی مس ہیپ ہوتا ہے کسی فیملی کے ساتھ, وہ چاہے کسی بھی معاملے میں, اس وقت ہم چونکہ اس چائلڈ ابیوز کے متعلق بات کر رہے ہیں تو اسی کے متعلق ہم رہنے کی کوشش کریں گے.
کہ جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو گھر کے اندر بھی ایک لڑائی اور ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. ماں باپ کو کہتی ہے کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے یہ ہوا، باپ ماں کو کہتا ہے، اور یہ مسلسل معاملہ ہوتا ہے. اور اس کا میں جانتا ہوں بہت سارے، آپ ایز اے سائیکالوجسٹ اپنی پریکٹس کر رہی ہیں، آپ جانتی ہوں گی آپ کے پاس جتنے کیسز آتے ہوں گے اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو جس بچے کو ٹریٹمنٹ کے لیے لایا گیا ہے اس سے زیادہ ان کے والدین کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسی کیا مطلب چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنے گھر کے اندر جس کی بار بار مشق کریں اور جس کی ہم تاکید کریں ایک دوسرے کو، کہ کم از کم یہ جو بلیم گیم والا معاملہ ہے ایک مذہب کے اگینسٹ ماں باپ اور خاندان کے دیگر افراد میں، اس کو ہم کل کر سکیں، اس کو ہم بھول سکیں اور اس کو ہم بالکل نکال سکیں اپنی یادداشت میں سے. میں بڑی آئیڈیل بات کرنے جا رہی ہوں. میں آج تک خود بھی اپنے گھر میں ڈسپلن نہیں کر سکی، لیکن میں پھر بھی ہم کو کوشش تو کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو ایک دوسرے کی عزت کرنے کی عادت ڈال لیں. بہت ناراضگیاں ہوں گی، آپ کو ایک دوسرے سے بہت اختلاف ہوگا، لیکن آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سارے اختلاف پوری دنیا کے سامنے لے کے بیٹھیں اور بچوں کے سامنے اسپیشلی لے کے بیٹھیں. ایک اصول یہ بنا لیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے سامنے اختلاف نہیں کرنا ایک دوسرے سے. کرنا ہے تو دو ایڈلٹ ہیں، ماں باپ ہیں، وہ کہیں کافی شاپ میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، کسی باغ میں جا کے بیٹھ کے کر سکتے ہیں، وہ خاموش رہ سکتے ہیں. اگر ایک دوسرے سے نہیں بن رہی تو خاموشی اختیار کر سکتے ہیں. بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نہ کریں تو بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے نہ کریں اور ان کو اپنا وکیل اور جج اور بنانے کی کوشش نہ کریں. وہ آپ کے بچے ہیں. بچے کا رشتہ ماں سے بھی ضروری ہے اور باپ سے بھی ضروری ہے. بچے کا بھروسہ ماں پہ بھی ضروری ہے، باپ پہ بھی ضروری ہے. کسی ایک کا بھی بھروسہ آپ خراب کریں گے تو یہ بھول جائیں کہ وہ آپ پہ بھروسہ کرے گا. سب سے بڑی بات، اگر ماں یہ کوشش کر رہی ہے یہ ثابت کرنے کی کہ میں بہتر ہوں اور باپ بہتر نہیں ہے، تو وہ اپنے سے بھی بھروسہ ختم کر رہی ہے. اور سیم گوز فار دا فادر، کہ ایک یہ رول ہونا چاہیے کہ ہم نے دونوں کی عزت بنانی ہے. یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چیری پکنگ ہو بچے کے معاملے میں. دوسرا، اگر، اور یہ بات یہ وہ میں کر رہی ہوں جو میں نے خود آج تک نہیں کر سکی لیکن کتابوں میں لکھا گیا کہ کرنی چاہیے، ہفتے وار ایک میٹنگ کر لیا کریں آپس میں، جہاں لکھ لیں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، واٹ آر دا چینجز جو ہمیں کرنی ہے. اور اس ڈسکشن کا حصہ اپنے بچوں کو آپ بنا سکتے ہیں. جب آپ بچوں کے سامنے یہ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو لے کر نہیں بیٹھ جاتے کہ ان کو پیٹتے رہیں، بلکہ ہم ان کو سوچتے ہیں کہ کیسے ہوئی، اس کو بہتر کیسے کرنا ہے، تو تبھی بچہ بھی سیکھے گا کہ میں کس طرح سے اپنی ایک کمزوری سے دوسرے بہتری کی طرف جاؤں. ہم لوگ ایک پریشانی کا رونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ہائے واویلا اور ایک رونا پیٹنا، صدیوں اس بات پہ لڑتے ہیں، اپنے زخم کھرچتے ہیں، کھرن بن جاتی ہے، پھر اس کو چھیلتے ہیں، پھر خون نکالتے ہیں تو زخم سڑ جاتے ہیں. تو آپ اگر ان کو سالو نہیں کر سکتے تو طے کر کے پھینک دیں کہ بھائی ہمارے بیچ میں یہ اختلاف آ گیا اور اب یہ سالو نہیں ہو سکتا، تو ہم اس پر مزید بات نہیں کریں گے. یا پھر بیٹھیں، اس کا حل سوچیں اور آگے بڑھ جائیں، اس کو لے کے نہ بیٹھ جائیں. یہ ایک دو پوائنٹ آپ کے اصول ہونے چاہیے. ایک دوسرے کی عزت ہمیشہ بنا کے رکھنا، اور دوسرا، مسئلہ ہے تو یا اس کو سالو کریں یا یہ طے کر لیں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، ہم اس پہ مزید بات نہیں کریں. ڈاکٹر ثنا، میں ریئلی یو ہیو ون دا ہارٹس آف آور آڈینس اور انکلوڈنگ می. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج تک میں جن لوگوں سے کسی بھی موضوع پہ بات کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم دنیا کے آئیڈیل شخص سے بات کر رہے ہیں اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس معاملے میں چونکہ بالکل آپ کا رویہ، آپ کا اس معاملے میں جو سٹانس ہے وہ بہت عمدہ ہے کہ آلدو کہ بہت ساری چیزیں آپ اپنے گھر میں مینٹین نہیں کر سکیں. ہم سب لوگوں کے مسائل یہی ہیں کہ ہم گفتگو تو کرتے ہیں آئیڈیل، لیکن وہ آئیڈیل گفتگو کہیں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. اور یہ بہت اچھا ہے کہ ہم یہ بات تسلیم کر لیں کہ کہاں کہاں لوپ ہولز ہیں، کہاں کہاں مجھ سے نہیں ہو سکا. لیکن آئیڈیل سچویشن، آئیڈیل جو آؤٹ کم ہے، آئیڈیل جو ایک نارمس ہے وہ کیا ہونے چاہیے. میں ڈاکٹر ثنا آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ ہمارے ساتھ رہیں. میں ایک مزید کوشچن کے لیے آپ کو تکلیف دوں گا اور شاید ایڈوکیٹ صفی صاحب بھی ہمیں جلد ہی جوائن کر لیں. ہمیں ہمارے آڈینس کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑ سکتا ہے شاید. سب سے پہلے تو یہ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے آڈینس کے بہاف پہ کہ آپ ہمیں چھوڑ کے مت جائیے گا. اسپیشلی یہ موضوع ایسا ہے جسے آپ
प्रोफेशनली जुड़ी हुई हैं, नंबर 1। दूसरा, आपकी जिस मामले में एक्सपर्टीज है, तो खुसूसन मेरा दर्स तदरीस से ताल्लुक है और मैं ये जानता हूँ कि जो माँ बाप को जिस असिस्टेंस की जरूरत है वो कहीं ज्यादा है जो बच्चों को जरूरत है। यानी इस वक्त जो जो हमारा स्पेशली पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो उनका बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए आता है। एक बच्चा था मेरा बीकन हाउस में, उसको स्मोकिंग की आदत थी। आप यकीन करें मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन जो हर्डल था वो ये था कि उसके वाले स्मोकिंग करते थे। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी गाइडेंस हमारे लिए बहुत अहम चीज साबित होगी इस टूल बॉक्स टॉक के लिहाज में। मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे पेरेंट्स को, बच्चों को, ओवरऑल सोसाइटी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक मैसेज दें कि वो इब्तिदा करें बेहतरी की, सुलझाव की, ताकि चीजें बेहतर हो। और इसमें कोई कॉस्ट नहीं आती, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं आती। आपको अगर याद हो, मैंने लास्ट आपके प्रोग्राम में बात की थी और मैं दोबारा ही कहूंगी कि अपनी कम्युनिटी की सेहत की जिम्मेदारी और हिफाजत की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है। चाहे 10 घर नाप लें अपने आसपास, एक दूसरे से मिले, बात करें, बैठें और अपने कम्युनिटी के जो एक्टिव मसाइल हैं उनको लेकर आए। जैसे पानी नहीं आता ना और आपको पानी मंगाना होता है तो आप मिलते हैं ना आपस में, और अगर बिजली नहीं आ रही होती तो एहतजाज करने के लिए भी मिलते हैं आपस में। रोड बनवाना होता है, गटर उबल रहा है तो एक कमेटी बनी हुई होती है, मोहल्ला कमेटी जो होती है। तो अगर हमें अपने वाकई बच्चों की फिक्र है, मैं लास्ट टाइम आबादी के हवाले से बात करी थी, अभी बच्चों की हिफाजत के, तो एक मोहल्ले की मीटिंग जो होती है ना, जैसे बिल्डिंग का एक बंदा होता है जो यूनियन का हेड होता है, उसका एक एजेंडा बना लें। आप कैसे कह सकते हैं कि अगर आपके बच्चों को आपको उनकी फिक्र है तो वो आपकी मीटिंग के एजेंडा में शामिल नहीं है? कैसे हो सकता है ये? तो अगर आप अपने एज मैन, और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग कवाम है, आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा, यू कांट गेट अवे विद इट। तो आप अपनी ये जिम्मेदारी बना लें कि हम जो ये यूनियन के एजेंडा, मीटिंग एजेंडा पॉइंट्स होते हैं, उसमें अपनी घर की औरतों और बच्चों की सेहत, उनकी हिफाजत, उनके जो चैलेंजिंग मसाइल हैं, टॉप ऑफ द लाइन इश्यूज हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको भी जिंदगी में मीनिंग का भी एहसास होगा, अचीवमेंट का एहसास होगा, मर्द होने का एहसास होगा, बजाय कि किसी को पीट पाट के जो होता है, और आपको लगेगा कि मैंने कोई कंट्रीब्यूशन किया। यकीन करें आपको अच्छी नींद आएगी और आपको ये तसल्ली होगी कि कल अगर आप नहीं रहे तो मोहल्ले में कोई है जो इस बातों की फिक्र कर रहा होगा। तो मेक दैट कमिटी, होती हैं, ऑलरेडी होती हैं, बस ये आइडिया बना लें कि उसके एजेंडा के ऊपर, हमारे सबसे ऊपर हमारे यहाँ की खवातीन और बच्चों की सेहत उस एजेंडा का हिस्सा होंगी, उनकी प्रोटेक्शन हिस्सा होगी। मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप को एक जेन्युइन मसला दरपेश था, उसके बावजूद आप हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम मजीद तकलीफ भी देंगे और हम आपके लिए दुआ गो भी हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आप जिस मकसद के लिए इस प्रोफेशन से जुड़ी हैं, अल्लाह ताला उसके अंदर भी जो आपके मकासद हैं, जो एक सोसाइटी के लिए पॉजिटिव नोट है, अल्लाह ताला उस सिलसिले में आपकी हेल्प करे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।